If you're grateful to Allah, He will give you more. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ رب العالمین کل روز قیامت اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ پردہ پوشی انتہائی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ صرف اس صورت میں کسی کی پردہ پوشی نہیں کی جائے گی جب پردہ پوشی کرنے میں زیادہ نقصان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ دو شخص انہوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ایک تو ابو الجہم ہے اور دوسرا جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ ابو الجہم جو ہے عصاہ علی عاتقہ، اس کی لاٹھی تو اس کے کندھے پر بھی لٹک رہی ہوتی ہے۔ ہاں رہی بات حضرت معاویہ کی، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوقٌ، وہ تنگ دست ہے۔ فَانْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زید، آپ ایسا کریں کہ اسامہ بن زید سے نکاح کر لیجئے۔ اب آپ دیکھیں یہ نکاح کا موقع تھا، یہاں جو ہے کہ رشتہ منعقد ہونا تھا، تو وہ مشاورت کرنے آئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کا بھی عیب بتا دیا اور ابو الجہم کا بھی عیب بتا دیا۔ اور اسی طرح کوئی شرعی مسئلہ اگر پوچھنا مقصود ہو تو عیب کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ابو سفیان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئی اور وہ کہنے لگی ان ابا سفیان رجل شحیح لا ينفق على اہلہ، یا رسول اللہ ابو سفیان انتہائی کنجوس انسان ہے، وہ اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کرتا۔ تو وہ ایک شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے انہوں نے اپنے شوہر کے عیب کو ظاہر کر دیا۔ اور اسی طرح اگر حدود کو نافذ کرنا ہو، کسی پر حد جاری کرنی ہو، تو وہاں بطور گواہ اس کے عیب کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں کوئی شرعی معاملہ نہ ہو، جہاں عیب چھپانا نقصان کا باعث نہ ہو، وہاں حدود نافذ کرنا مقصود نہ ہو، صرف لوگوں کو بدنام کرنا مقصود ہو، تو اس صورت میں شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔